عن ابی سعید الخدری عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال ایما رجل مسلم لم يكن عنده صدقة فليقل في دعائه اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فإنها زكاة وقال يشبع المؤمن خيرا حتى يكون منتهاه الجنة۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جس کے پاس صدقہ نہ کرنے کو کچھ نہ ہو وہ یوں دعا مانگا کرے، اللہ، یہ جو درود ذکر کیا گیا ہے، ترجمہ، اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تیرے بندے ہیں اور تیرے رسول ہیں، اور رحمت بھیج مومن مرد اور مومن عورتوں پر اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں پر۔ بس یہ دعا اس کے لیے زکوٰۃ یعنی صدقہ ہونے کے قائم مقام ہے، اور مومن کا پیٹ کسی خیر سے نہیں بھرتا جب تک وہ جنت میں نہ پہنچ جائے۔ فائدہ، علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حافظ ابن حبان نے اس حدیث پر یہ فصل باندھی ہے، اس چیز کا بیان کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا صدقہ نہ ہونے کی صورت میں صدقے کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ علماء میں اس بات میں اختلاف ہے کہ صدقہ افضل ہے یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود صدقے سے بھی زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ صدقہ صرف ایک ایسا فریضہ ہے جو بندوں پر ہے، اور درود شریف ایسا فریضہ ہے جو بندوں پر فرض ہونے کے علاوہ اللہ جل شانہ اور اس کے فرشتے بھی اس عمل کو کرتے ہیں، اگرچہ علامہ سخاوی خود اس کے موافق نہیں ہیں۔ علامہ سخاوی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ مجھ پر درود بھیجا کرو، اس لیے کہ مجھ پر درود بھیجنا تمہارے لیے زکوٰۃ صدقہ کے حکم میں ہے۔ ایک اور حدیث سے نقل کیا ہے کہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کہ وہ تمہارے لیے زکوٰۃ یعنی صدقہ ہے۔ نیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ مجھ پر تمہارا درود بھیجنا تمہاری دعاؤں کو محفوظ کرنے والا ہے، تمہارے رب کی رضا کا سبب ہے، اور تمہارے اعمال کی زکوٰۃ یعنی ان کو بڑھانے والا اور پاک کرنے والا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ مجھ پر درود بھیجا کرو، اس لیے کہ مجھ پر تمہارے درود ان گناہوں کا کفارہ ہے اور زکوٰۃ کا صدقہ ہے۔ اور حدیث پاک کا آخری ٹکڑا کہ مومن کا پیٹ نہیں بھرتا، اس کو صاحب مشکات نے فضائل علم میں نقل کیا ہے، اور صاحب میقات وغیرہ نے خیر سے علم مراد لیا ہے، اگرچہ خیر کا لفظ عام ہے اور ہر خیر کی چیز اور ہر نیکی کی چیز کو شامل کیا ہے، اور مطلب ظاہر کہ مومن نے کامل کا پیٹ نیکیاں کمانے سے کبھی نہیں بھرتا، اور وہ ہر وقت اس کوشش میں رہتا ہے کہ جو نیکی بھی جس طرح اس کو مل جائے وہ حاصل ہو جائے۔ اگر اس کے پاس مالی صدقہ نہیں ہے تو درود شریف سے ہی صدقے کی فضیلت کو حاصل کر لے۔ اس ناکارہ کے نزدیک خیر کا لفظ علی العموم ہی زیادہ بہتر ہے کہ وہ علم اور دوسری چیزوں کو شامل ہے، لیکن صاحب مظاہر حق نے بھی صاحب مرقات وغیرہ کی اتباع میں خیر سے علم ہی مراد دیا ہے، اس لیے وہ تحریر فرماتے ہیں کہ ہرگز نہیں سیر ہوتا مومن خیر سے یعنی علم سے، یعنی اخیر علم تک طلب علم میں رہتا ہے اور اس کی برکت سے بہشت میں جاتا ہے۔ اس حدیث میں خوشخبری ہے طالب علم کو کہ دنیا سے با ایمان جاتا ہے انشاءاللہ تعالی، اور اس درجے کو حاصل کرنے کے لیے بعض اہل علم اخیر عمر تک تحصیل علم میں مشغول رہتے ہیں، اور باوجود حاصل کرنے کے بہت سے علم کے اور دائرہ علم کا وسیع ہے جو کہ مشغول ہو، ساتھ علم کے اگرچہ زیادہ تعلیم و تصنیف کی ہو، حقیقت میں ثواب طالب علم اور تکمیل اس کا ہی ہے اس کو